السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا 7واں چیپٹر ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاک امریکہ تعلقات۔ 1948 تعلقات کا آغاز۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کیں۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ 1950 پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ۔ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ میں اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضرورت بھی بیان کی۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا اور امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی، جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی۔ 1955 سمجھوتے پر دستخط۔ امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ جولائی 1961 ایوب خان کا دورہ۔ صدر پاکستان ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کرائی، نیز یہ بھی امریکہ کے ہواری ممالک کو بھی امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا۔ امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا۔ 1979 روس افغان جنگ۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر اپنی فوجیں داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی۔ پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کی۔ دسمبر 1982 وزارتی کمیشن۔ امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کے F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ بھی دی گئی۔ اگلے سال 1983 میں روس اور بھارت نے ایک معاہدہ طے کر لیا۔ روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا۔ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف قرارداد۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی، جس کے تحت طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو بعد میں اس ترمیم سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا رہا اور سال بہ سال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے۔ امریکی صدر سے بھی ملاقات کی۔ 1986 محمد خان جنیجو کا دورہ۔ 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ کے دورے پہ گئے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ 1986 اسی سال مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب 20 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا اور اس امداد پر شرح سود بھی بہت کم تھی۔ 1995 بے نظیر بھٹو کا دورہ۔ 1995 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پریسلر ترمیم۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق اور محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دے دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ براؤن ترمیم۔
26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی اقتصادی امداد کی راہ ہموار کر دی گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ امریکی جنرل کا دورہ۔ سن 2004 کو امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ 11 ستمبر سن 2001 میں امریکہ میں ہونے والے دہشت گردی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات۔ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ اسناد سفارت۔ اسناد کہتے ہیں سند کی جمع کو، اور سفارت کا مطلب ہے کسی ملک کا نمائندہ یا نمائندوں کی جماعت جو صلح یا دوستانہ تعلق کے لیے ایک سلطنت کی طرف سے دوسری کے پاس ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا کامیاب دورہ کیا۔ 1955 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی ملحقہ سرحد ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ 1979 میں روس افغان جنگ ہوئی ہے۔ وزارتی کمیشن کا قیام۔ دسمبر 1982 میں وزارتی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ روس اور بھارت کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں۔ ایز MCQs کے طور پر 1983 میں ہوا ہے۔ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف قرارداد کب پاس ہوئی ہے؟ 1985 میں۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ مستثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ اکتوبر 1985 میں۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی ہے۔ ایز MCQs کے طور پر 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے امریکہ کا دورہ کیا اور حساس ٹیکنالوجی کے منتقلی کا معاہدہ بھی طے پایا۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ ایز MCQs کے طور پر مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب 20 کروڑ امداد کی منظوری بھی دی۔ ایز MCQs کے طور پر آپ اسے مینشن کر لیں۔ کوسچن مینشن کریں۔ پرسلر ترمیم سے کیا مراد ہے؟ پرسلر ترمیم کے خالق یا محرک کا نام بتائیں۔ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، MCQs کے طور پر بھی آتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، براؤن ترمیم سے کیا مراد ہے؟ مینشن کر لیں۔ کوسچن مینشن کریں۔ 9/11 کا حادثہ کب اور کہاں رونما ہوا؟ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر ویری امپورٹنٹ، بورڈ میں بھی آتا ہے۔ خیر مقدم کا مطلب ہے استقبال کرنا، ترمیم کا مطلب ہے چینجنگ لانا، تبدیلی لانا۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔